علیکم، کیپٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں انم بھٹی۔ سب سے پہلے کیپٹل ہیڈ لائنز۔ اہل کشمیر کو اپنی نئی نسل پر فخر ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید۔ متاثرین منگلہ کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر خان۔ بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر فائرنگ کر رہا ہے، صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان۔ حکومت نے متاثرین کنٹرول لائن کی امداد میں اضافہ کر دیا ہے، وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی۔ محکمہ امور حیوانات کے ملازمین کا FWO کو اراضی دینے کے خلاف احتجاجی دھرنا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی کا طوفان امڈ آیا۔ PTCL کی ناقص کارکردگی، شہری سراپائے احتجاج بن گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اہل کشمیر کو اپنی نئی نسل پر فخر ہے، آزاد کشمیر میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے۔ کشمیر یوتھ فورم کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یوتھ فورم قومی اور بین الاقوامی سطح پر تحریک آزادی کے لیے کام کرے، حکومت انہیں معاونت فراہم کرے گی۔ دریں اثنا وزیر اعظم نے بین الاقوامی فلاحی ادارے کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور مہذب اقوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کے بیس کیمپ کی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر اور قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا ہے کہ منگلہ کے متاثرین کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آزاد کشمیر کے نااہل حکمرانوں نے حکومتی لاؤ لشکر کے ذریعے بغیر نوٹس کے متاثرین کی جس طرح تذلیل کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ منگلہ متاثرین کے درجنوں علاقوں کے دورہ کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں لٹے پٹے متاثرین کی چیخو پکار سنائی دیتی ہے۔ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر جس طرح متاثرین منگلہ کی تذلیل کی گئی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حلقہ انتخاب میں ہزاروں متاثرین چھت سے محروم، پانی اور بجلی کے بغیر بے یاروں مددگار پڑے ہیں۔ ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ آزاد کشمیر کابینہ کا کوئی بھی فرد ان کے پاس نہیں آتا۔ راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ حکمران بے حسی کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں۔ میرپور کی غیور عوام نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے دوسری بار اپنی املاک اور آباء و اجداد کی قبروں کو پانی کی نظر کیا ہے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان جب مسائل کا شکار ہوتا ہے تو توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کا رخ کرتا ہے۔ کنٹرول لائن پر فائرنگ کے حالیہ واقعات اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ کانگریس کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ لاہور میں صحافیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں 5000 نوجوانوں پر قابو نہیں پا سکی، وہ پاکستان کے ساتھ کیا لڑے گی۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے ہندوستان دوستی کے نام پر ووٹ لیے، جبکہ بھارت میں پاکستان دشمنی کے نام پر ہندو انتہا پسند ووٹر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسند قیادت آگے آ رہی ہے جو آئندہ انتخابات میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے ووٹرز اکٹھے کر رہی ہے۔ LOC پر فائرنگ کے واقعات بھی اس سلسلے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت طویل عرصہ سے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں پر عمل پیرا ہے، اس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی کا کہنا ہے کہ حکومت نے متاثرین کنٹرول لائن کی امداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا حکومت شہداء کے ورثاء کو 3 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 2 لاکھ روپے فی کس امداد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ مذاکرات کو ثبوتار کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت کے جنگی جنون سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین فائرنگ کی مکمل بحالی اور انہیں ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔
محکمہ امور حیوانات لائف سٹاک ڈیولپمنٹ سینٹر کی اراضی FWO کو دینے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اداروں کو فعال بنانے کے بجائے ختم کرنے کی سازش کے خلاف ملازمین کا شدید احتجاج۔ احتجاجی دھرنے سے تنظیم غیر جریدہ ملازمین کے مرکزی صدر بشیر احمد ڈار، راجہ اویس، خواجہ عبدالوحید اور زاہد عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر کی اراضی FWO کو دینے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ حکومت آزاد کشمیر منافع بخش ادارے کو فعال بنانے کے بجائے اس کی اراضی کسی دوسرے ادارے کو دینا قابل مذمت اقدام ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اور لینڈ افسران اداروں کو فعال بنانے اور ملازمین کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل میں اضافے کا موجب بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اراضی حوالے کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست گیر احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ صورت منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ LDRC پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک اچھا شعبہ ہے جس کے فوائد پوری ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو ملتے ہیں اور ریاست جموں و کشمیر کے عوام اس نسل کشی سے مستفید ہوتی ہے۔ انفارم کرنا چاہتا ہوں حکومت آزاد کشمیر کو، ہم کسی صورت میں بھی اس LDRC کو خالی نہیں ہونے دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے اعلان کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان امڈ آیا۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں سمیت اشیاء خوردنوش کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی سے پسی ہوئی عوام نے اسے غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیپٹل نیوز کی نمائندہ فائزہ گیلانی کی یہ رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد مہنگائی کے طوفان نے عوام کی چیخیں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ ذرائع آمد و رفت کا دارومدار پیٹرولیم مصنوعات پر ہونے کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے-تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی ستائی عوام پر پیٹرولیم بم گرنے سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ٹرانسپورٹروں نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کا سارا ملبہ غریب عوام پر گر رہا ہے۔ تاجروں نے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ازخود اضافہ کر دیا ہے۔ عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریاست اپنے عوام کو بنیادی انسانی ضروریات فراہم کرنے میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں کا کہنا ہے کہ اب حکمرانوں نے ہمارے منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے۔ ہمارا گزارا پہلے ہی مشکل سے ہوتا تھا، اب ہمارے لیے زندگی کا بوجھ اٹھانا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ غریب آدمی جو ہے ابھی اگر اپنے کام میں جاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو یہ اپیل کی جاتی ہے گورنمنٹ سے کہ اس میں کچھ کمی کی جائے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بہت ہی اضافہ ہو رہا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ مہنگائی اتنی ہوگی ہے، جب ڈیزل اور پیٹرول مہنگے ہو گئے تو سب کچھ مہنگا ہی ہوگا نا۔ PTCL کی ناقص کارکردگی، عوام سراپا احتجاج۔ دارالحکومت کے شہریوں کو ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ ایوو ونگل کے سگنل شہر کے مختلف علاقوں میں نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو پریشانی کا سامنا، جبکہ ایوو ماہانہ پیکج بھی مہینہ پورا ہونے سے 5 دن قبل بند کر دیا جاتا ہے۔ صارفین نے PTA سے مطالبہ کیا ہے کہ PTCL کی ناقص کارکردگی اور صارفین کے ساتھ دھوکہ دہی کا نوٹس لیا جائے۔ اوور کر دیں، وہ پیکج آپ کو ختم کر دیں، لیکن یہ کہ سپیڈ پرابلم کرتی ہے وہ کبھی کبھی، اسپیشلی جب یہ بارش وغیرہ ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا۔ مظفر آباد شہر کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام، طلباء و طالبات، خواتین اور مریضوں کو انتہائی تکلیف اٹھانی پڑی۔ پیر کے روز چھتر، دمیل، اولڈ سیکریٹریٹ، بینک روڈ، CMH روڈ تک شدید ٹریفک جام کے باعث گاڑیاں رینگ رینگ کر چلتی رہیں۔ MCDP کے ترقیاتی کاموں کی سست روی اور ٹریفک پولیس کی غیر ذمہ داری کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مرکزی شاہراہات پر رکاوٹوں کے علاوہ ڈمپر اور بھاری مشینری کے گزرنے کے باعث تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات، خواتین اور اسپتالوں میں جانے والی ایمبولینس گاڑیاں رش میں پھنسی رہیں۔ عوامی حلقوں نے صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے اصلاح و احوال اور تعمیر نو کے منصوبہ جات کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔ ہم اس ٹریفک کی وجہ سے بہت تنگ آئے ہوئے، اس ٹریفک نے ہماری جان عذاب کی ہوئی ہے۔ اس میں جگہ جگہ کھڑے پڑے ہوئے ہیں تو کام شروع ہے جس وجہ سے ٹریفک کا رش ہے، تو ٹریفک چھتر میں بھی جوان لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، سب کام کر رہے ہیں۔ مظفر آباد ٹریفک پولیس کی کارروائی، درجنوں موٹر سائیکلوں کے چلان، 17,000 جرمانہ کیا گیا۔ SSP مظفر آباد کی ہدایت پر سٹی پولیس نے 34 موٹر سائیکلوں اور 5 گاڑیوں کے چالان کیے، 32 موٹر سائیکل ضبط، جبکہ 17,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ انسپیکٹر ٹریفک پولیس خواجہ محمد صدیق نے شہر کے اندر SSP کی ہدایت پر
9 उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर ख्वाजा फारूक अहमद का कहना है कि एरा को मिलने वाले तरक्याती फंड्स इंतजामी अखराजात की नजर हो जाते हैं। इस वक्त एरा के सालाना अखराजात 1 अरब 20 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जिनसे 2000 जेर तामीर स्कूल मुकम्मल किए जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एरा के डेपुटेशन पर आए मुलाजमीन को वापस अपने आबाई महकमा जात में भेजने के साथ गैर जरीदा मुलाजमीन को दीगर महकमा जात में एडजस्ट किया जा सकता है। खित्ते में इंतजामी अखराजात के करोड़ों रुपए बचाकर आजाद कश्मीर के अफसरान के जरिए तामीर नो के अमल को तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। इस वक्त MCDP के 86 मंसूबे ड्रॉप किए गए, दर्जनों मंसूबे फंड्स की कमी का शिकार हैं। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी और क्लब ट्रस्ट के जेर एहतमाम प्लास्टिक सर्जरी के लिए फ्री कैंप का इनेकाद। पैदाइशी तौर पर माजूर, कटे होंठ और तालू का मुफ्त इलाज किया गया। क्लब ट्रस्ट लाहौर की तरफ से डॉक्टर गुलाम कादर फयाज की क़यादत में 40 प्लास्टिक सर्जन्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम क्लब ट्रस्ट के ताउन से इससे कबल भी 3 कैंप लगाए गए थे, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया। कैपिटल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आतिफ ने बताया कि हम सालाना 4000 मरीजों को इलाज मुआलजा और मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। अगर ये इलाज प्राइवेट तौर पर करवाया जाए तो सर्जन की फीस 1 लाख से ज्यादा अदा की जाती है। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ रजा है। मैं क्लब ट्रस्ट लाहौर से मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में आया हूँ। हमने यहाँ पे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ताउन से ये चौथा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली इस कैंप में हमने पैदाइशी होंठ और तालू कटे जो मरीज़ होते हैं उनको मुफ्त ऑपरेशन की सहूलत मुहैया करते हैं। इससे पहले अब तक 3 हम कैंप्स यहाँ पे कर चुके हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ताउन से, जिसमें हमने तकरीबन 1100 से ज़्यादा मरीज़ ऑपरेट किए। और इस वक्त क्लब ट्रस्ट जो है वो सालाना 4000 से ज़्यादा मरीज़ हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल ओवर दी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में हम सर्जिकल कैंप्स भी करते हैं, OPD कैंप्स करते हैं, जहाँ से मरीज़ हमारे ट्रैवल करके लाहौर जाते हैं। उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी क्लब ट्रस्ट बर्दाश्त करता है। तो यहाँ पे मुजफ्फराबाद में क्लब ट्रस्ट को इस वजह से ज़्यादा ताउन हासिल है कि हमारे मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दोस्त जो है इनके ताउन से हमें मतलब बहुत से हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। एक तो मरीज़ों को इकट्ठा करना, मरीज़ों की लिस्टिंग, वो सारी इनकी ज़िम्मे होती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट होती है। हालांकि हम पूरे पाकिस्तान में कैंप्स करते हैं, वहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं, हमारा अच्छा वेलकम करते हैं। लेकिन जो एक अच्छा कॉज है उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छे पार्टनर्स भी दे दिए। मैं अल मुस्तफ़ा से हूँ, तो हमारा ये काम है कि हम ऐसे बच्चों को ढूंढ के घरों से लाते हैं। इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब को लाहौर से लाते हैं। हम जितने दिन में ये यहाँ स्टे करेंगे हम अपने खर्चे पे सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। पिक ड्रॉप भी देते हैं और लोगों को यहाँ पे ला के इनका इलाज भी करवाते हैं। दरी असना अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ब्लड कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों के लिए खून के अहतियात इकट्ठे किए गए। अंजुमन तलबा इस्लाम के रहनुमा राजा जाकिर खान ने बताया कि हमने अपने योम तासीस के हवाले से ब्लड कैंप का इनेकाद किया है। अंजुमन तलबा इस्लाम सालाना जो है वो खून का अतिया पेश करती है और आज हमने अम्बोर एम्स में जो ब्लड कैंप का यहाँ पर इनकाद किया है। एक तो ये है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और क्लब ट्रस्ट इंटरनेशनल के तावन से जो ओंठ और तालु कटे पेशेंट का जो ऑपरेशन किया जा रहा है, मैक्सिमम ऐसे इसमें जो डिज़र्विंग केस होते हैं, जो गरीब और नादार लोग हैं, अपने बच्चों का वो खून जो है वो जिनका HB कम होती है, तो इस वाले से हम यहाँ पर हमने जो ब्लड कैंप लगाया है ताकि उनके साथ भी तावन किया जा सके। रोमियो के अजाले के लिए या उनको कम करने के लिए हमेशा अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये प्लास्टिक सर्जरी, फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप जो है अल मुस्तफ़ा सोसाइटी और क्लब ट्रस्ट के इश्तराक से मुजफ्फराबाद में चौथा कैंप आज जारी है। तो इसमें आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर से और हज़ारा डिवीज़न और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह गिरदनवा के पेशेंट जो है यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल मुस्तफ़ा सोसाइटी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जितने से ज़्यादा इंसानी की खिदमत की जाए, ख़ुसूसन सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से। तो ये आज के दौर में, महंगाई के दौर में तकरीबन इस एक ऑपरेशन पे 1 लाख रुपये खर्चा आता है।
तो कई मरीजों के 2 या 3 ऑपरेशन होते हैं, तो अल-मुस्तफा सोसाइटी और क्लैब ट्रस्ट जो है ये टोटली फ्री करती है। आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में नीलम कैंपस में रवां माह क्लासेस का आगाज हो गया। इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा को डायरेक्टर नीलम मुकर्रर कर दिया गया। नीलम कैंपस में इब्तदाई तौर पर इंग्लिश और कंप्यूटर साइंसेज की क्लासेस बॉयज डिग्री कॉलेज 8 मुकाम में होंगी। यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर तक क्लासेस गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में होंगी। वादी नीलम के सियासी, समाजी और सहाफती हलकों ने यूनिवर्सिटी की क्लासेस के इजरा का खैर मकदम किया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। कैपिटल न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।